بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب میں چھٹی سالانہ انٹرنیشنل پنجابی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت بابا گرو نانک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل نے کی، جبکہ وائس چانسلر یونیورسٹی آف جھنگ پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان، وائس چانسلر یونیورسٹی آف اکاڑہ ڈاکٹر محمد ماجد، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی شعبہ پنجابی کی ہیڈ ڈاکٹر ماجدہ بٹ، ڈاکٹر حمیرہ مجید خان، پروفیسر اکرم سید، رجسٹرار بابا گرو نانک یونیورسٹی مبشر طارق اور شعبہ پنجابی کے ہیڈ ڈاکٹر سید غضنفر بخاری سمیت مختلف یونیورسٹیز کے اساتذہ اور طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران پنجابی زبان کے معروف شاعر محمد خان ناصر اور غلام حسین ندیم نے اپنے کلام منفرد انداز میں پیش کر کے حاضرین سے خوب داد حاصل کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہمیں اپنی ماں بولی سے پیار ہونا چاہیے۔ پنجابی زبان صوفیہ اور درویشوں کی زبان ہے، جنہوں نے ہمیشہ امن، محبت اور انسانیت کے احترام کا درس دیا۔ بابا گرو نانک، بابا بلے شاہ، وارث شاہ اور بابا فرید نے اپنی پنجابی زبان میں مساوات اور احترام انسانیت کا پیغام دیا۔ کانفرنس کے اختتام پر پنجابی زبان کے فروغ کے لیے نمایاں خدمت سر انجام دینے والی شخصیت میں ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ ضلع کونسل ہال ننکانہ صاحب میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے کی۔ ADCR، تحصیلدار، ریونیو افسران، اراضی ریکارڈ سینٹر سمیت شہریوں کی کھلی کچہری میں شرکت۔ ڈپٹی کمشنر نے سائلین کے مسائل سن کر انہیں موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد نے NU سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہریوں کے ذریعے شہریوں کو متعدد سروسز کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں میرٹ پر عوام الناس کے مسائل بلا تاخیر حل کیے جا رہے ہیں۔ مسائل حل ہونے پر مرد و خواتین سائلین نے ضلعی انتظامیہ اور نگران حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمت کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد نگران حکومت کی نہایت احسن اقدام ہے۔ غربت سے تنگ شخص نے 3 بیٹیوں سمیت بیوی کو ہتھوڑے سے مار ڈالا اور خودکشی کر لی۔ تھانہ ڈیجکوٹ کے رہائشی طاہر نامی شخص نے 3 بیٹیوں کو زہریلی گولیاں دیں اور پھر ہتھوڑے مار کر مار دیا۔ بچیوں کو قتل کرنے کے بعد میاں بیوی دونوں نے خود گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا لیں۔ تینوں بیٹیاں اور میاں بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ طاہر نامی شخص نے لوگوں سے قرض لیا تھا جو ادا نہ کر سکتا تھا، اس وجہ سے خودکشی کر لی۔ طاہر نے مرتے وقت نوٹ لکھا کہ میں پیسے ادا نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے خود کو اور بچوں کو مار رہا ہوں۔ 5 افراد کی خودکشی کے بعد علاقے میں کہرام مچ گیا۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اپر اڈا میں یکجہتی فلسطین مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق سٹیج پر پہنچ گئے۔ پنڈال کے داخلی و خارجی راستوں پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کارکنان مارچ میں شرکت کے لیے ریلیوں کی صورت میں شہر کے مختلف علاقوں سے پہنچے۔ مارچ میں شرکاء نے ہاتھوں پر پرچم اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ میانوالی کے زیر اہتمام ویلکم پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں کالج کے طلباء نے خوبصورت انداز میں مارشل آرٹس ٹیبلو، مزاحیہ خاکے اور لوک رقص پیش کیا۔ تقریب میں کالج کے اساتذہ، طلباء اور مہمانوں کو پرنسپل عامر حمید کی طرف سے باضابطہ شیلڈز اور انعامات سے نوازا گیا۔ طلباء کی جانب سے مزاحیہ خاکے، اصلاحی ڈرامے، بیت بازی، لوکل گیت اور مقامی رقص کا بہترین مظاہرہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پرنسپل عامر حمید نے کہا کہ نجی کالج میانوالی ہمارا ایک مثالی تعلیمی ادارہ بن چکا ہے۔ ہمارے کالج نے ہمیشہ سرگودا ڈویژن میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔
ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر ننکانہ صاحب محمد اکرم پنوار کی زیر صدارت ماہانہ کارکردگی اجلاس کا انعقاد ضلعی ہیڈ کوارٹر پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 میں ہوا، جس میں کنٹرول روم انچارج محمد نوید، ریسکیو سیفٹی افیسر علی عمران، اسٹیشن کوآرڈینیٹر کامران علی، میڈیا کوآرڈینیٹر علی اکبر اور تمام ریسکیو افیسرز نے شرکت کی۔ ہارون آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے جس نے ہمیشہ جمہوری اور سیاسی اقدار کو فروغ دیا ہے، اور پیپلز پارٹی ہی واحد سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کو درپیش تمام چیلنجز سے نکال سکتی ہے، جس سے ملک میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہارون آباد کے سینئر نائب صدر حاجی محمد یاسین عباسی کی جانب سے منعقدہ یوم تاسیس کی تقریب میں سٹی صدر ہارون آباد محمد شہاب الدین غوری، جنرل سیکریٹری سید نذیر حیدر شاہ اور مزدور یونین ونگ کے صدر اقبال بھٹی اور دیگر عہدیداروں سمیت جیالوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک عام پاکستانی کی جماعت ہے جو پاکستان کی تمام اکائیوں کو یکساں حقوق دینے سمیت پاکستان میں مستحکم اور پائیدار جمہوریت کے لیے کوشاں ہے، اور یوم تاسیس کے روز ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تر توانائیاں اور کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سٹی صدر ہارون آباد محمد شہاب الدین غوری، جنرل سیکریٹری سید نذیر حیدر شاہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ذوالفقار بھٹو شہید کی قیادت میں ملکی آئین دیا اور ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی، اور اسی طرح ملک کو جمہوریت کی ڈگری پر ڈالا، مگر پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دیوار سے لگایا گیا۔ مگر آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی بھر سے 2024 کے الیکشن میں برسر اقتدار آئے گی اور آصف علی زرداری کی مفاہمت کی پالیسی اور بلاول بھٹو زرداری کی روشن خیال پالیسیوں کی بدولت پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا۔ تقریب سے مزدور یونین ونگ کے صدر اقبال بھٹی اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ کوٹ شہر میں ڈولفن فورس نے 50 سے زائد مقامات میں ملوث ڈاکو پکڑ لیے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے واردات جاری تھی، جس کی وجہ سے پولیس مسلسل پیٹرولنگ کر رہی تھی۔ تھانہ ڈچکوٹ علاقہ جہانگیر موڑ پر معمول کے مطابق ڈولفن فورس نے ناکہ لگایا ہوا تھا، جب 2 موٹر سائیکل سوار تیزی سے گزرے، روکنے پر موٹر سائیکل بھگا دی۔ پولیس نے پیچھا کیا تو ملزمان کو پکڑ لیا، جن کو چیک کرنے پر ان کے قبضہ سے اسلحہ دیگر چیزیں برآمد ہوئیں۔ ملزمان کو تھانے لا کر چیک کیا گیا، جن پر 50 سے زائد ڈکیتی، رازدنی اور گھر میں گھس کر واردات کے مقدمات درج تھے۔ حاصل پور صدر تھانہ کی حدود چک نمبر 151 مراد میں بکرا چور گینگ گرفتار۔ رات گئے بکرا چور گینگ بکرے چوری کر کے جا رہے تھے کہ اہل علاقہ نے چوروں کا پیچھا کیا، جس پر چوروں کی جانب سے اہل علاقہ پر فائرنگ کی گئی۔ اہل علاقہ محفوظ رہے اور چوروں کو پکڑ لیا۔ انچارج چوکی چھونا والا نے موقع پر پہنچ کر چوروں کو تحویل میں لے لیا، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ باہر کڈو بڑا بیٹھا ویکنا بھن دا لن ہن یار کی کھپن کیڑی گل ہوئی ہے پولیس والے نے انہوں مارو چوکی سے چلو چوکی سے چلو چوکی سے چلو ارباب کتنے ارباب